الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل ہم سیکھ رہے ہیں بیسکس آف عربک کی بنیاد۔ عربک کی بنیاد جب ہم نے جانا کہ عربک کی بنیاد دو علوم پر قائم کی گئی، علم الصرف اور علم النحو۔ سب سے پہلے ہم نے علم الصرف کی شارٹ ہسٹری، علم الصرف کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، علم الصرف پر الحمدللہ کچھ لیکچر ہم نے سماعت کیے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز علم النحو کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور علم الصرف اور علم النحو کے انشاءاللہ لیکچر ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ علم الصرف کے تمام اسباق کی ویڈیو انشاءاللہ جو ہے وہ کلپس کی صورت میں اپلوڈ کی جائے گی، اور اسی طرح الحمدللہ عز و جل علم النحو کے تمام اسباق کی ویڈیو انشاءاللہ کلپس کی صورت میں اپلوڈ کی جائے گی۔ چلتے ہیں علم النحو کی طرف۔ علم النحو، اب علم النحو یہ بات تو ہمیں جانی کہ یہ ایک علم ہے، علم النحو ایک علم ہے، لیکن علم النحو کس چیز کا علم ہے، اس کو جاننے سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ علم النحو کی شارٹ ہسٹری، علم النحو کی مختصر تاریخ کیا ہے، علم النحو کو کس نے وضع کیا، علم النحو کو وضع کرنے کی حاجت کیوں پیش آئی۔ انشاءاللہ ایک دلچسپ واقعے کے ساتھ یہ آپ سماعت فرمائیں گے کہ علم النحو کو وضع کرنے کی حاجت کیوں پیش آئی۔ اب علم النحو کو وضع کرنے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ علم النحو کے واضح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ ہیں۔ اب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آپ تو عرب کے رہنے والے تھے، اور مدینۃ العلم کا باب کہا گیا آپ کو، کہ آپ علم کے شہر کے دروازہ جو ہے یہ لقب آپ کو دیا گیا، تو پھر آپ کو علم النحو کو وضع کرنے کی حاجت کیوں پیش آئی۔ اب اس کے پیچھے ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو الاسود رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں۔ آپ نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو کلام کرتے سنا، اور وہ غلط کلام کر رہا تھا، اس کا کلام درست نہیں تھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عربی کے قواعد کو جمع کیا جائے تاکہ لوگوں کا کلام درست قواعد کے مطابق درست ہو جائے، تاکہ لوگ غلط کلام نہ کریں۔ اب یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ نے ایک شخص کے کلام کو سنا اور وہ غلط کلام کر رہا تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہاں سے چلا گیا، 3 دن کے بعد میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایک صحیفہ عطا فرمایا۔ اب وہ صحیفہ کیا تھا؟ بہت جاننے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس صحیفے میں اسم، فعل اور حرف کی تعریفات لکھی گئی تھیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس فعل اور حرف کی تعریفات کرنے والے ہمارے سردار حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ آپ نے اس صحیفے میں اسم، فعل اور حرف کی تعریفات کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابو الاسود رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اب آپ اس میں جستجو کریں، اس میں تلاش کریں، تگ و دو کریں اور ان کے اندر اضافہ کر دیں۔ حضرت سیدنا ابو الاسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں نعت، عطف، تعجب، حروف مشبہ بالفعل وغیرہ وغیرہ چیزوں کو اس میں جمع کیا، اس میں ان کا اضافہ کیا، اور میں جس چیز کا اس میں اضافہ کرنے کے بعد میں وہ چیز لے کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا،
اور وہ لکھا ہوا کلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا اور آپ سے اس کی تصحیح فرماتا۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابو الاسود رضی اللہ تعالی عنہ کلام لے کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کلام پر تصحیح لیتے کہ آیا یہ کلام درست ہے یا اس میں کوئی کمی کوتاہی، مطلب آپ ان کو چیکنگ کروانے کے لیے اپنا کلام حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں لے جایا کرتے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کلام کو جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں اور جمع کرنے والے حضرت سیدنا ابو الاسود رضی اللہ عنہ ہیں، دونوں ہی صحابی رسول ہیں، تو اس علم کی شان کیا ہوگی، تو اس علم کو سیکھنا کتنا اہمیت کا حامل ہے، اس کے بارے میں تیسرے صحابی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تعلموا النحو۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ قول جو ہے اس کے اندر کتنی اہمیت والی بات ذکر کی گئی، کما تعلموا السنن والفرائض۔ اب یہ دیکھیں کہ علم النحو کو سنن اور فرائض کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تعلموا النحو کما تعلمون السنن والفرائض، کہ سنن اور فرائض کی اہمیت تو آپ جانتے ہیں کہ سنن کی فرائض کی اہمیت کیا ہے، فرائض کی اہمیت کیا ہے، تو ان دونوں کی اہمیت کو جو ہے وہ علم النحو کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ علم النحو کا سیکھنا سنن اور فرائض کے سیکھنے کی طرح ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ علم النحو کو جب سنن اور فرائض کے ساتھ تشبیہ دی گئی تو علم النحو کا سیکھنا کتنی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اب دیکھیں وضع کرنے والے صحابی اور اس کے بعد اس کو جمع کرنے والے صحابی، پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہمارے لیے ایک بہترین مثال اور ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ہے کہ من تبحر، کہ جس نے من تبحر فی علم النحو اہتدی الی کل العلوم، کہ جس نے علم نحو کو حاصل کر لیا، جس نے علم نحو میں غوطہ لگا لیا، جو علم نحو میں غوطہ زن ہو گیا، جس نے وسیع پیمانے پر علم النحو کو حاصل کر لیا، اہتدی الی کل العلوم، وہ تمام علوم کی طرف ہدایت پا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ علم النحو کی اہمیت پر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتنا ہی بہترین قول ہے، جو ہمارے دلوں میں علم نحو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو تھی علم النحو کی تاریخ، علم النحو کو وضع کرنے والی شخصیت اور علم النحو کے بارے میں جو ارشادات تھے وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیے۔ اب ہیں علم النحو کی تعریف۔ علم النحو کی تعریف، جس طرح ہم نے صرف میں یہ بات سیکھی کہ صرف جو ہے وہ اصول اور ضوابط کا علم ہے، اسی طرح علم نحو بھی اصول اور ضوابط کا علم ہے۔ یہ اپنے ذہن میں بات پختہ کر لیجئے کہ علم الصرف بھی اصول اور ضوابط کا علم ہے اور علم النحو بھی اصول اور ضوابط کا علم ہے، قواعد کا علم ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ علم النحو جب اصول اور ضوابط کا علم ہے تو پھر اس میں بھی یہ اصول اور یہ ضوابط جو ہیں، ظاہری بات ہے کوئی رول کوئی اصول آپ جب بناتے ہیں تو اس کو کسی نہ کسی چیز پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، اسی طرح یہ اصول اور یہ ضوابط بھی کسی نہ کسی چیز پر امپلیمنٹ ہوں گے، اور وہ چیز کیا ہے؟ کلمہ اور کلام، کلمہ اور کلام۔
اب یہ اصول اور ضوابط جو ہے یہ کلمہ اور کلام پر امپلیمنٹ کیے جائیں گے۔ اب علم نحو کی تعریف میں کیا فرماتے ہیں؟ النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء، کہ علم النحو ایسے اصول اور قواعد کا علم ہے جس کے ذریعے کلمے کے آخر کے احوال کو جانا جاتا ہے۔ اب کلمے کے آخر کے احوال کو جانا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف، ان کے احوال کو جانا جاتا ہے۔ اسم اور فعل کے آخر کے احوال کو جانا جاتا ہے۔ کوئی بھی لفظ ہے رجل، اب یہ جو لام ہے یہ اس کلمے کا آخر ہے، اس لام کے احوال کو علم النحو میں جانا جائے گا کہ اس لام پر اعراب کیا آئے گا، فتح آئے گی، ضمہ آئے گا، کسرہ آئے گا، نصب آئے گا، جر آئے گی، کیا آئے گا؟ اس رجل کے لام کے اعراب کو جو ہے علم النحو میں سیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اب پھر یہ تو تھا ایک کلمے کا اعراب، پھر اس کے اندر دوسرا جب ذکر کیا کلمہ اور کلام، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام جو ہے یہ کلمے سے مل کر بنتا ہے، تو کلام کو بنانے کے لیے جب کلمہ پلس کلمہ یعنی 2 کلمات کے درمیان کلمہ اور کلمہ سے مل کر کلام بنے گا، تو ان دونوں کو جب ملایا جائے گا تو اس کو ملانا بھی کسی اصول یا کسی ضوابط کے تحت ہوگا، وہ اصول اور ضابطے بھی ہمیں علم النحو سے سیکھنے کو ملیں گے۔ اب یہ تھی کلمہ اور کلام اور علم نحو کی تعریف۔ اب علم نحو کی تعریف میں کلمہ اور کلام عام طور پر ظاہری الفاظ میں اگر نہیں آیا، لیکن دلالتاً کلمہ اور کلام علم نحو کی تعریف میں موجود ہے۔ اگرچہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، لیکن موضوع جس چیز، اب موضوع جو ہوتا ہے کسی بھی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس شے کے بارے میں اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ اب اس علم میں کلمہ اور کلام کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اب یہ کلمہ اور کلام تو علم نحو کا موضوع ہے، لیکن اب علم نحو کی غرض اور علم نحو کی غایت کیا ہے؟ غرض اور غایت کیا ہے کہ آخر علم نحو کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو علم نحو کو حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عربی زبان میں کلام کرے یا عربی پڑھے تو اس پر درست اعراب پڑھے، اور اعراب پڑھنے میں یا کلام کرنے میں وہ ذہن کو غلطی سے بچائے، قرآن مجید کے فہم میں، حدیث کے فہم میں، ان دونوں کو سمجھنے میں اپنے ذہن کو اعرابی غلطی سے بچائے، ترکیبی غلطی سے بچائے۔ یہ علم نحو کو سیکھنے کا مقصد ہے۔ اب آپ نے سیکھا کہ علم النحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع اور علم نحو کی غرض و غایت۔ اب اس کے بعد یہ چیزیں سیکھنے کے بعد جب ہم علم النحو کی ابتدائی باتوں کو سیکھ کر مکمل کر چکے، تو پھر جس طرح ہم نے صرف کے اندر یہ دیکھا تھا کہ صرف کا موضوع بھی کلمہ ہے لیکن نحو کا موضوع بھی کلمہ ہے، صرف کے اندر کچھ چیزوں کو مائنس کر دیا گیا تھا جن کو صرف کا موضوع نہیں بنایا گیا، اگرچہ کلمہ لکھا گیا لیکن کچھ چیزیں مائنس کر دی گئیں۔ وہ جتنی چیزیں صرف کے موضوع سے مائنس کی گئیں، جن میں اسماء مبنیات اور اسماء جامدہ، اسماء اعجمیہ، تمام حروف، وہ سب چیزیں علم النحو کے اندر ڈسکس کی جائیں گی۔ علم النحو کے اتنے وسیع ہونے کے باوجود، علم النحو کے اتنے وسیع پیمانے پر ایک راؤنڈ اباؤٹ قائم کرنے کی وجہ سے ہی کہ علم النحو کا دائرہ بہت وسیع ہے، علم النحو ایک وسیع علم ہے، اس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے علم النحو کو تمام علوم کا باپ قرار دیا گیا کہ علم النحو تمام علوم کا باپ ہے، لیکن علم النحو کو سمجھنا علم الصرف کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ علم النحو تمام علوم کا باپ ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہے، بالکل نہیں۔ اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو علم الصرف سیکھنا پڑے گا۔ جب آپ علم الصرف سیکھ لیں گے پھر آپ کو علم النحو سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ علم الصرف کو بھی سیکھتے رہیے، علم النحو کو بھی سیکھتے رہیے، کوشش کرتے رہیے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اب
جب یہ سب چیزیں ہم نے سیکھ لیں کہ علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع، علم نحو کی غرض و غایت، اب یہ سب چیزوں کو سیکھنے کے بعد پھر علم نحو کے اندر ہم کلمہ اور کلام پر ڈسکس کریں گے کہ کلمہ کیا چیز ہے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ ہے تو کلمہ کس اعتبار سے ہے، کلام ہے تو کلام کس اعتبار سے ہے، کلمہ کس کو کہتے ہیں، نحو کی زبان میں کلمہ کیا ہے، صرف کی زبان میں کلمہ کیا ہے، نحو کی زبان میں کلام کسے کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ سب چیزیں آپ کو آنے والے لیکچر میں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ علم دین سے مستفید ہوتے رہیں۔ آپ کے لیے اور ہمارے لیے دونوں جہاں میں صدقہ جاریہ بنتا رہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔